کہ کن کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس میں 4 چیزیں ہم نے بیان کی تھیں: سونا، چاندی، پیسے اور مال تجارت۔ اب اس کو تھوڑا سا ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ سونے کی مقدار یا نصاب 7.5 تولے سونا یہ بیان کیا جاتا ہے، اور چاندی جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی ہو تو یہ چاندی کا نصاب ہے، اور پیسے جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر جو رقم بنتی ہے، اب وہ 70,000 ہے یا مائنس پلس ہو سکتی ہے، کرنٹ ریٹ جو بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور مال تجارت جو ہے اس کی مالیت بھی کم از کم 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہونی چاہیے۔ تو یہ مال تجارت جو ہے اس کا نصاب بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم چیز ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے، کم ہے، چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، اس سے کم ہے، اور پیسے بھی اتنے نہیں ہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتے ہیں، اور مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت بنتا ہو، یعنی چاروں نصابوں میں سے 2، 3 یا 4 نصاب اتنے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نصاب ان کی مطلوبہ مقدار تک نہیں پہنچتا، کم ہے، چاندی بھی کم ہے، یا سونا ہے تو سونا کم ہے، پیسے ہیں تو پیسے کم ہیں، مال تجارت ہے تو مال تجارت کم ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ 2، 3 یا 4 نصاب کسی کے پاس ہو، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، 2، 3 یا 4 نصاب کسی کے پاس ہیں اور ہر نصاب اس کی مطلوبہ مقدار سے کم ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں، تینوں یا چاروں جو نصاب موجود ہیں ان کی رقم کو آپس میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ رقم مجموعی اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہو تو بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کتنا؟ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، جو اس کے پاس پیسے ہیں اس کی اپنی ضرورت کے لیے ہیں، فالتو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے پاس کوئی چاندی بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہو تو اس سونے پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ 7.5 تولے سے کم ہے۔ حالانکہ 1 تولہ سونا اس کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، یا ہم فرض کرتے ہیں کہ 1,10,000 بنتی ہے، جو کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ ہے، لیکن خالی 1 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد 500 روپیہ ہے، یا فرض کر لیتے ہیں کہ 1,000 روپیہ ہے، تو اب اس سونے کی قیمت نکالیں گے اور 1,000 روپیہ اس میں جمع کریں گے، اور اب دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو بندہ صاحب نصاب، نہیں بنتا تو صاحب نصاب نہیں ہے۔ یعنی 1 تولے سونے کی قیمت کتنی ہوئی؟ 1,10,000 روپے ہم نے فرض کی تھی، اور اگر حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس 1,000 روپیہ ہے تو ٹوٹل پیسے اس کے پاس کتنے بن گئے؟ 1,11,000 روپے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی بات؟ 1,11,000 روپے بن گئے، تو جب 1,11,000 روپے بن گئے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کتنی ہے؟
بالفرض 70,000 روپیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ اس کے پاس موجود جو 2 نصاب ہیں، ایک تو پیسے کی صورت میں، دوسرا سونے کی صورت میں، ان دونوں کو جمع کیا ہے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زائد رقم بن رہی ہے، لہذا یہ بندہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ اب جو ہی اتنی رقم یا اتنی مالیت یا اتنے نصاب کا جو مالک ہوگا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ اپنی ڈیٹ لکھ لے گا کہ میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں۔ اب سال گزرنے پر وہی 4 چیزیں جو پچھلے جمعے ہم نے بیان کی تھیں، سونا، چاندی، پیسے، اور چوتھی چیز کیا تھی؟ مال تجارت، یعنی جس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان 4 چیزوں کے اوپر اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کافی حد تک یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس پر پورا ایک سیشن بھی ہم نے کئی دفعہ کیے ہیں، لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں۔ بہرحال یہ نصاب کی کافی حد تک بات مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس سے تھوڑا سا اٹیچ کرتے ہیں ہم فطرانے کو۔ فطرانہ جو ہے وہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، باقی شرائط وہی ہیں، مسلمان، عاقل، بالغ، یہ اس کے ساتھ جو ہے صاحب نصاب ہونا۔ تو اب فطرانہ جو ہے یہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ، فطرانہ اور قربانی، ان کے مسائل میں فرق ہے۔ صاحب نصاب پر فطرانہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت اگر صاحب نصاب ہو گیا تو ایسی صورت میں اس بندے پر فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ اب اس پر حولان حول گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو ہم سال کا انتظار کرتے ہیں نا کہ سال گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزرا ہے تو جس سال زکوٰۃ دے گا تو اس سال اپنے مال کا حساب کرے گا اور زکوٰۃ دے گا، لیکن فطرانے میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اب اس پر اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرانہ جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ فطرانہ کتنا دینا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے یہاں ایک تھوڑی سی اس میں یہ بھی پائی جاتی ہے بات کہ فطرانہ جو ہے وہ کتنا ہے، تو ہم عام طور پر گندم کے حساب سے فطرانہ معلوم کرتے ہیں کہ گندم کے حساب سے فطرانہ جو ہے وہ اس کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ 100 روپیہ 150 روپیہ کتنا فطرانہ ہے۔ تو گندم کے اعتبار سے اس وقت جو فطرانہ ہے وہ 150 روپیہ ہے، لیکن یہاں میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا کہ فطرانہ خالی گندم کے اعتبار سے نہیں ہوتا، خالی گندم کے اعتبار سے فطرانہ نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ اس میں مختلف احادیث اور مختلف اجناس اور چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کے اعتبار سے ہم اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ذرا سنیں کہ جو کے اعتبار سے فی کس فطرانہ 320 روپے بنتا ہے، کھجور کے اعتبار سے فی کس فطرانہ یا صدقہ فطر بھی اسے کہتے ہیں 1000 روپے بنتا ہے، اور کشمش کے اعتبار سے فطرانہ 2200 روپیہ بنتا ہے۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کشمش کے اعتبار سے فطرانہ ادا نہ کیا ہو، یا جو کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے کبھی بھی فطرانہ نہ ادا کیا ہو، اور وہ کم سے کم مقدار جو ہے وہ 150 روپیہ جو عام طور پر ہمارے گندم کے یا گندم کے آٹے کی قیمت جو بیان کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس پر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ان میں سے ایک تو ہے وہ جو بالکل صاحب نصاب کی حد تک امیر ہے، مالدار ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نواز رکھا ہے، اب لاکھوں میں اس کی آمدنی ہے، بلکہ بعض اوقات تو کروڑوں میں اس کی آمدنی ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ اس کو ذاتی طور پر تھوڑی سی شرم آئے گی کہ اگر وہ اپنا فطرانہ گندم کے اعتبار سے 150 کے حساب سے اگر ادا کرے تو. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اس کی 5 لاکھ روپے مہینے کی آمدن ہے یا 10 لاکھ روپے اس کی مہینے کی آمدن ہے, ٹھیک ہے, تو سال میں 1 مرتبہ اس نے فطرانہ ادا کرنا ہے, اپنا اور اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا. تو اگر وہ گندم کے اعتبار سے 150 کے حساب سے فطرانہ ادا کرے تو فطرانہ تو ادا ہو جائے گا. اب یہ کوئی مت سمجھے کہ اس کو فطرانہ ادا نہیں ہوگا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو بندے کو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھ پر کتنی زیادہ عنایات کر رکھی ہیں, اس نے مجھے بے حساب دے رکھا ہے, اور جب میں دیتا ہوں تو سب سے کم درجے کو اختیار کرتا ہوں کہ اتنی مقدار میں فطرانہ ادا کروں. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے, اگر آپ کی گنجائش ہے, اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے, تو آپ اپنا فطرانہ کھجور کے اعتبار سے دیں, اور وہ بھی اجوا کھجور کے اعتبار سے, جو تقریباً 6300 روپے فی کس بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 6300 روپے فی کس کے اعتبار سے فطرانہ بنتا ہے, اجوا کھجور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو, اس کی کوانٹٹی اور اس کے وزن کے اعتبار سے. اور اگر ویسے سمپل اچھی کو کھجور ہو تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ 1000 روپے بنتا ہے, ورنہ کشمش کے اعتبار سے جو ہے 2200 روپیہ فی کس کے اعتبار سے یہ فطرانہ بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, اور زیادہ سے زیادہ فطرانے جو ہے اس کو اختیار کریں, کیونکہ اس میں غریب کا بھلا ہے. آپ نے ایک چیز کا اندازہ کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کے شرعی مسائل میں بھی 52.5 تولے چاندی کو اختیار کیا گیا ہے, جبکہ 7.5 تولے سونے کا اگر مقدار دیکھی جائے تو اس کے پیسے بہت زیادہ بنتے ہیں. تو شریعت ہمیں اس طرف لے کر کے آئی ہے کہ کم سے کم نصاب پر زکوٰۃ اور فطرانہ واجب ہو, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ اور فطرانہ واجب ہو, تاکہ غریب کا زیادہ بھلا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ غریب لوگوں کو, نادار لوگوں کو, اور جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے ہماری شریعت, ہمارا اسلام الحمدللہ. تو ہمیں اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے. اس پر ہم نے پوری ہماری سپیچ ہوئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پسند کی چیز جو ہے وہ خیرات کرنی چاہیے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں تو آج جمعے کا دن ہے, اور جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, اور پھر رمضان کی ایک نیکی 70 کے برابر. تو 70 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو جمعے والے دن اگر کوئی نیکی کرے تو اس کو کتنے گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اگر ابھی تک آپ نے فطرانہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا, صدقہ فطر آپ عید والے دن بھی دے سکتے ہیں اور رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ رمضان میں دیں گے تو اور زیادہ ثواب ہے. اور رمضان میں بھی اگر جمعے والے دن دیں گے تو وہ کئی گنا اس کا زیادہ ثواب ملے گا. تو اگر آج کے دن آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس کا ثواب ظاہر آپ کو زیادہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعۃ الوداع ہے, یعنی رمضان کا آخری جمعہ ہے, اور اس رمضان میں اب جمعہ نہیں آئے گا, اس رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا. اور جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالی, جمعے میں 24 ساعتیں ہوتی ہیں, اور جمعے میں
ایک حساب کتاب کے مطابق جو کم از کم، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، 1,44,00,000 لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے والے دن بخشش فرماتا ہے، اور رمضان کا جمعہ، اور وہ بھی جمعۃ الوداع، با اعتبار فرض ہونے کے جمعۃ الوداع یا دوسرے جمعے میں فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اب ہمیں امید نہیں ہے کہ اب جمعہ آئے گا۔ یہ جمعے کی ساعتیں، اس کی برکتیں، اس کی گھڑیاں، اس کی رحمتیں، اس کی جو برکتیں ہیں، یہ اپنی جگہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اب ایسی برکتیں اگلے رمضان میں آنے والے جمعے میں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو آج جو ہے نا یہ قبولیت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، طویل روایت ہے، میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب عدن کے دریا سے آگ نکلے گی تو لوگوں کو ہانکا جائے گا، جب لوگ جائیں گے تو قسم پرسی کا عالم ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، ہر بندہ نفسی 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 پکار رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، دوست، رشتہ دار، سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک خاص تجلی فرمائے گا، اور اس نور کی وجہ سے سب کچھ روشن ہو جائے گا، ساری مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ لے گی اور ایک دوسرے کو پہچانے گی۔ چنانچہ اتنے میں ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچان لے گی اور اپنے بیٹے کے پاس آئے گی، اور بیٹے کو آ کر کہے گی، اے میرے بیٹے، کیا دنیا کے اندر میرا پیٹ تیرے لیے بہترین پناہ گاہ نہ تھا؟ کیا دنیا کے اندر میری گود تیرے لیے بہترین نرم بستر نہ تھی؟ کیا دنیا کے اندر میرا دودھ تیرے لیے سیرابی کا باعث نہ تھا؟ تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہے گا، میری ماں تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ تو ماں اپنے بیٹے سے کہے گی، اے میرے بیٹے، آج میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، تو میرے گناہوں کے بوجھ میں سے تھوڑا سا اٹھا لے۔ تو وہ کہے گا کہ آج کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں ہر شخص کی جان گروی اور رہن ہے، اگر میں تیرا بوجھ اٹھاؤں گا تو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اتنے میں فرشتے آئیں گے اور اسے کہیں گے، تجھے اللہ کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ اب وہ تھر تھر کانپے گا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا، اور اس کے جسم کے اعضاء بے چین ہو جائیں گے۔ فرشتے اسے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، اس کی ماں اسے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹے گی اور اپنے بالوں سے اسے چھپائے گی، لیکن فرشتے اسے چھڑا نہیں سکے گی۔ المختصر یہ کہ فرشتے اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سدرۃ المنتہا پر جا کر دوسرے فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ تو فرشتے اسے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تیرا تعلق کس امت کے ساتھ ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا تعلق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو فرشتے اسے کہیں گے، تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، امت محمدیہ کے لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اتنے میں اسے نور کے اندر گم کر دیا جائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ نور میں کہاں جائے گا، دائیں جائے گا، بائیں جائے گا، آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا، کدھر جائے گا۔ پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے آواز آئے گی کہ ٹھہر جا۔ وہ رکے گا اور عرض کرے گا، میرے مالک، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تیرا رب ہوں، اور یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھ۔ اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ اب وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، جب نیکیاں پڑھے گا تو آواز کو بلند کرے گا، جب گناہ پڑھے گا تو آواز کو پست کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نیکیوں پر آواز کو بلند کیوں کرتا ہے اور گناہوں پر اپنی آواز کو پست کیوں کرتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، میرے مالک، میں جانتا ہوں تو گناہوں کا چھپانے والا ہے اور نیکیوں کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے، کیا تو جانتا نہیں تھا کہ دنیا کے اندر تو جو کچھ کرتا تھا میں اسے دیکھتا تھا؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔
دنیا کے اندر تو جو کچھ کرتا تھا میں سب کچھ دیکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے گناہ کر کے میرا مقابلہ کیا۔ وہ عرض کرے گا میرے مالک تو چاہے مجھے جہنم میں پھینک دے، لیکن تیرا غضب برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے اگر میں تجھے جہنم میں پھینکوں تو میرا عفو درگزر، میرا عفو درگزر اور میرا جود جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے جب تیری ماں تجھے پکڑ کر کھینچ رہی تھی، جب تیری ماں تجھے اپنے بالوں سے چھپا رہی تھی، میں رب دیکھ رہا تھا۔ تیری ماں تجھے بہت پیار کرتی ہے نا، میں رب تیری ماں سے کئی گنا بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ جب اسے جنت کا حکم ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میرے مالک میری ماں، جب وہ ماں پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج میں تیری ماں اور تجھے جدا نہیں کروں گا، ہم تم دونوں کو جنت میں داخلے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، کثیر احادیث میں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو ساری چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یہ جملہ لکھا، لوح محفوظ کے اوپر یہ جملہ لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگرچہ کہ ہم نے عمل اس کے غضب کو ابھارنے والے کیے ہیں، اگرچہ کہ ہم نے عمل غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی، سود و رشوت کا لین دین، نمازیں قضا کرنا، روزے تک قضا کرنا اور رمضان جیسی پاکیزہ نعمت کی بے قدری کرنا، اگرچہ کہ ہم نے کام اس کے غضب کو ابھارنے والے کیے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت اتنی ہے کہ چھم برس رہی ہے۔ اس کے باوجود آج کے دن جمعے کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعۃ الوداع کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آ کر گریہ وزاری کرنے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ رب کتنا کریم ہے، حالانکہ ہم نے تو اس رمضان کی بھی قدر نہیں کی صحیح معنوں میں۔ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے آج دیکھیں رمضان کا آخری جمعہ آ گیا ہے، اور یہ جمعہ گزرنے کے بعد اب کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی جمعہ اس رمضان میں آئے گا، بلکہ جب اب رمضان کا جمعہ آئے گا تو وہ اگلے رمضان کا جمعہ ہوگا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے، آج وہ منو مٹی تلے اپنی قبروں کے اندر لیٹے ہیں، بے یار و مددگار۔ آج میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں، سانس لے رہے ہیں، اگلے رمضان میں پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد
کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیں۔